آئیفل ٹاور سے بھی بلند دنیا کے بڑے ترین ہوٹلوں میں سے ایک، لیکن گزشتہ 30 سال سے اس ہوٹل میں ایک بھی مسافر نہیں ٹھہرا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک منحوس ہوٹل ہے۔ بارہا اس کو مکمل کرنے اور دنیا کی بے شمار ہوٹل کمپنیوں نے اسے آباد کرنے کی کوشش کی، لیکن سب کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس ناکامی کے پیچھے اور 30 سالوں میں ایک بھی مسافر کے اس میں نہ ٹھہرنے کی کیا وجوہات رہی ہوں گی؟ اتنا بلند و بالا ہوٹل دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ امریکہ، رشیا، یورپ، چائنا یا مڈل ایسٹ کے کسی ترقی یافتہ ملک میں واقع ہے۔ لیکن یہ ہوٹل واقع ہے دنیا کے سب سے مایوس ترین ملک نارتھ کوریا میں۔ اس ہوٹل کا نام ہے روگیانگ ہوٹل اور یہ نارتھ کوریا کے کیپٹل پیونگ یانگ میں واقع ہے۔ ذرا اس ہوٹل پر ایک نظر تو ڈالیں۔ اس کا عجیب و غریب ڈیزائن اور ارد گرد کی عمارتوں کے مقابلے میں اتنا زیادہ بلند و بالا ہوٹل، اس کی اونچائی 1083 فٹ ہے، یعنی 330 میٹر، اور اس ہوٹل کی قابل استعمال سپیس 3.9 ملین اسکوائر فٹ ہے، اور اس میں 3000 کمرے ہیں، جو کہ اسے دنیا کے بڑے ترین ہوٹلوں میں سے ایک بناتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس میں کیسینوز اور نائٹ کلبز بھی بنائے جانے تھے۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کے اندر لوگ ہی لوگ ہوں گے، لیکن اس کے خوبصورت ڈیزائن اور بناوٹ کے باوجود یہ اندر سے بالکل خالی ہے۔ آپ کو یاد دہانی کراتے چلیں کہ نارتھ کوریا ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور اس پر کم فیملی حکومت کر رہی ہے۔ 1948 سے لے کر کم فیملی کی تیسری پیڑھی نارتھ کوریا پر مکمل طور سے اپنا تسلط قائم کیے ہوئے ہے۔ اس کی ترجیحات میں طاقتور فوج شامل ہے، اور اس کے علاوہ اپنے لوگوں کے لیے پالیسیاں انتہائی مایوس کن ہیں، جس کی وجہ سے اس نے پوری دنیا میں صرف اور صرف اپنے دشمن بنائے ہیں۔ اسی وجہ سے نارتھ کوریا کے دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ تجارتی اور سیاحتی تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا صرف 3 لاکھ لوگ سالانہ سیر کے لیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ نمبر بہت زیادہ لگ رہا ہو، لیکن اگر اس کے ہمسایہ ملک ساؤتھ کوریا کو دیکھیں تو وہاں ایک سال میں 17.5 ملین لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ لوگ سیر کے لیے جانا ہی پسند نہیں کرتے، وہاں پر 3000 کمروں کے ہوٹل کے لیے کیا ضرورت پڑ گئی؟ دوستو، اس کے لیے آپ کو ماضی کا پہیہ تھوڑا سا گھمانا پڑے گا اور 1986 میں جانا پڑے گا۔ 1986 میں سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ اپنی شدت اختیار کر چکی تھی، اور یہ جنگ کوریا تک پھیل چکی تھی۔ نارتھ کوریا سوویت یونین کو سپورٹ کرتا تھا اور ساؤتھ کوریا امریکہ کو۔ اسی وجہ سے یہ دونوں ہمسایہ ملک آپس میں دشمن تھے۔ 1986 میں ایک ساؤتھ کورین فرم نے سنگاپور میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ترین ہوٹل بنانا شروع کر دیا، اور ساؤتھ کوریا 1988 کے اولمپکس کی میزبانی کے لیے بھی تیار تھا، جو کہ نارتھ کوریا کے لیے انتہائی زیادہ بے عزتی کا باعث تھا۔ لیکن نارتھ کوریا نے اس پر بھڑکنے کی بجائے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نارتھ کوریا نے 1989 کے ورلڈ فیسٹیول آف یوتھ اینڈ اسٹوڈنٹس کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ 22,000 شاملین کی رہائش کے لیے پیونگ یانگ ایئرپورٹ کی توسیع کر دی گئی۔ انہوں نے 1,50,000 کی کیپیسٹی کا ایک نیا اسٹیڈیم تعمیر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ 3,000 کمروں کا ایک ہوٹل جس کا نام ریوگ یونگ ہوٹل ہے، اس کی تعمیر شروع کر دی۔ 105 منزلہ اس ہوٹل کی تعمیر کے ساتھ ہی اس نے ساؤتھ کوریا سے بلند ترین ہوٹل کا اعزاز چھین لینا تھا۔ نہ صرف یہ، بلکہ آج بھی دنیا میں 21 بلڈنگز ایسی ہیں جن کے 100 سے زیادہ فلورز ہیں۔ یہ نارتھ کوریا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کو تعمیر کرنے کے وسائل ہی نہیں تھے، خاص کر سٹیل، جس کے بغیر اتنی بڑی اور مضبوط عمارت نہیں بن سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے صرف کنکریٹ کے ساتھ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے اس کا ڈیزائن کچھ عجیب و غریب ہے۔ اس کے 3 ونگز ہیں، جن میں سے ہر ایک 75 ڈگری کے زاویے پر ترچھا ہے تاکہ عمارت مضبوط بنے۔ اگر یہ بن جاتا اور اس کی تعمیر مکمل ہو جاتی تو یہ نارتھ کوریا کے آرکیٹیکٹ کا ایک عجوبہ ہوتا۔ 1987 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی، لیکن جب 1989 میں فیسٹیول کا وقت آیا تو ہوٹل ختم ہونے کے قریب بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ انجینئرنگ کے ایشوز کی وجہ سے یہ عمارت ٹائم پر تعمیر نہ ہو سکے۔
لیکن یہ 1992 تک تعمیر ہو جائے گی اور اس عمارت میں سپریم لیڈر کنگ ٹو سنگ کی 80ویں سالگرہ منائی جائے گی. تاہم 1991 میں سوویت یونین کولیپس کر گیا اور ساتھ ہی ساتھ نارتھ کوریا کی اکانومی بھی ڈوب گئی. اس پروجیکٹ کو فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے نامکمل چھوڑ دیا گیا. یہ کنکریٹ کی ایک بڑی پہاڑ نما عمارت کی شکل میں کھڑی تھی. کم ٹو سنگ کو برتھ ڈے کا تحفہ تو نہ مل سکا، لیکن ان معاملات کو ایک جاپانی اخبار کی خبر نے مزید گھمبیر کر دیا اور مرچ مسالہ لگا کر شائع کیا. اخبار نے لکھا کہ اس بلڈنگ پر نارتھ کوریا $750 ملین خرچ کر چکا ہے، جو کہ اس وقت نارتھ کوریا کی GDP کا 2% تھا. اس خبر نے نارتھ کوریا کے عوام میں غم و غصہ بھر دیا، کیونکہ عوام کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے اور نارتھ کوریا کے حکمران عیاشیوں اور اپنی انا کی تسکین میں مصروف تھے. 16 سال تک اس نامکمل سٹرکچر کے کھڑکیاں اور دروازے یا کوئی اور فنشنگ یا فٹنگ نہ لگ سکی، حتیٰ کہ اس کو تعمیر کرنے والی کرین اس عمارت کی بلندی پر پھنسی رہی جس کو زنگ لگ چکا تھا. بہترین فیصلہ یہ ہوتا کہ اس عمارت کو گرا دیا جاتا، لیکن اس سے دنیا بھر میں نارتھ کوریا کی بے عزتی ہوتی کہ اس کے پاس ایک عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے پیسے اور صلاحیت نہیں ہے. لہٰذا اس عمارت کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور اس کا نام بھوتوں کا ہوٹل رکھ دیا گیا. گورنمنٹ اتنی شرمندہ تھی کہ اس نے تصویروں میں موجود اس عمارت کی تصویریں مٹانا شروع کر دیں. لیکن کسی ملک کی اس سے زیادہ بے عزتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ملک اپنی GDP کا 2% ایک عمارت پر لگا دے اور اسے صرف ایک آتش بازی کے لیے عمارت کے طور پر استعمال کیا جائے. لیکن 2008 میں کم جونگ 2 کے دور میں اس کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی گئی. مصر کی ایک کمپنی اور ایس کام کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی جس کو ملک میں 3G نیٹ ورک لگانے کا کام بھی دیا گیا تھا. انہوں نے $400 ملین کی ایک ڈیل کی، جس میں سے 180 ملین ہوٹل کو مکمل کرنے کے اوپر لگائے جانے تھے. ریوگ یانگ ہوٹل کی نئی مکمل ہونے کی تاریخ 2012 دے دی گئی اور ایک بار پھر سے کم ٹو سنگ کے دور حکومت مکمل ہونے کے 100 سال منعقد ہونے پر اس میں تقریبات رکھی جانی تھی. ایسا لگتا تھا کہ اس پر سے نحوست کے سائے اٹھنے لگے تھے. 2011 تک یہ باہر سے بالکل مکمل ہو چکا تھا اور باہر سے ایک خوبصورت اور جدید عمارت نظر آتی تھی، لیکن اندر سے بہت عجیب و غریب عمارت جو ختم ہونے کے قریب بھی نہیں تھی. 2012 جس سال یہ عمارت مکمل ہونی تھی، سیاحوں کے ایک گروپ کو اس ہوٹل کو ایک دفعہ وزٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن یہاں پر ایک نامکمل اندر سے بدصورت عمارت نے ان کا استقبال کیا، جس میں کسی طرح کا آرائشی سامان یا فرنیچر وغیرہ نہیں تھا. اور تو اور اس عمارت کو بجلی تک فراہم نہیں کی گئی تھی. لیکن اس عمارت میں ایک اچھی چیز یہ تھی کہ اس کے ٹاپ سے بہت زبردست ویو نظر آتا تھا. لیکن ایک بات حتمی تھی کہ سال 2012 کے آخر تک ریوگ یانگ ہوٹل کسی صورت مکمل نہیں ہو سکتا تھا. 2012 کے آخر میں جرمن لگژری ہوٹل گروپ کمپینسکی نے حیران کن طور پر یہ اعلان کیا کہ ریوگ یانگ ہوٹل کا ایک حصہ ان کی مینجمنٹ کے زیر اہتمام 2013 میں کھول دیا جائے گا. گو کہ کم ٹو سنگ کی اینیورسری کے لیے یہ بہت لیٹ تھا، لیکن پھر بھی نارتھ کوریا کی گورنمنٹ اس کو ہر صورت پر مکمل کرنا چاہتی تھی. لیکن اس پر سے نحوست ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی تھی. اچانک کمپینسکی نے بنا کوئی وارننگ دیے اس پر کام روک دیا اور ڈیل کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. نئے حکمران کم جونگ نے ایٹمی تجربات کرنے کی دھمکی دی، جس کے نتیجے میں نارتھ کوریا کو لگژریس آئٹمز امپورٹ کرنے پر پابندی لگ گئی. کمپینسکی لگژری آئٹمز اپنے ہوٹل میں نہ لگانے پر مجبور تھا، جس کی وجہ سے یہ ڈیل کھٹائی میں پڑ گئی اور وہ چپکے سے اور بہت تیزی سے اس ڈیل سے الگ ہو گئے. اس کے علاوہ یہ بھی افواہیں تھیں کہ کمپینسکی کو اس ہوٹل کے سٹرکچر کی مضبوطی پر بھی شک تھا، اور یہ ایک اور وجہ تھی اس ڈیل کو ختم کرنے کے لیے. 2014 میں پیونگ یونگ میں ایک 23 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی اور اس میں 92 فیملیز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. نارتھ کوریا کے اسٹیٹ میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ اس کی وجہ ناقص کنسٹرکشن تھی. یہ خبر سننے کے بعد کوئی بھی اس ہوٹل میں یعنی ریوگ یونگ ہوٹل میں انویسٹمنٹ کرنے پر تیار نہیں تھا. 3 سال تک کے لیے کوئی بھی اس ہوٹل کے قریب نہیں آیا. 2017 تک اس ہوٹل کی کنسٹرکشن شروع ہوئے 30 سال گزر چکے تھے، لیکن یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا. پھر ایک دن اچانک 2018 میں اس ہوٹل کی سب سے اوپر والی منزل روشنیوں سے جگمگا اٹھی اور اندھیرے ختم ہو گئے. نارتھ کوریا کا فلیگ ہوٹل کے سب سے اوپر لہرا رہا تھا. اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ریوگ یانگ ہوٹل کا سامنے والا حصہ رات کے وقت روشن ہو جاتا، جس کے اوپر مختلف تصویریں
اور شارٹ ویڈیوز چلائی جاتی. اس واقعے نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا. ہر رات 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہوٹل روشنیوں میں نہا جاتا اور اس کے ٹاپ پر نارتھ کوریا کا فلیگ ہوتا اور اس کے نیچے پولیٹیکل سلوگنز ڈسپلے کیے جاتے اور اسی طرح کی شارٹ ویڈیوز چلائی جاتی. پھر آہستہ آہستہ یہ راز افشاں ہوا کہ یہ سارا کچھ ریس کام کر رہی تھی کیونکہ اس ہوٹل کے ٹاپ پر انہوں نے سگنل ٹاورز لگا رکھے تھے. اس ڈیل کا زیادہ تر حصہ خفیہ رکھا گیا جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا اور یہ گمان کیا جاتا تھا کہ اوریسکام نے اس ڈیل کے لیے طے شدہ رقم سے کہیں زیادہ پیسے دینے تھے جب یہ ہوٹل مکمل ہو جائے گا. لیکن جب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی تک اس کی اوپننگ کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی. اتنی بڑی بلڈنگ تعمیر کر کے بھی نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا سے دنیا کی بلند ترین عمارت کا خطاب تو نہیں چھین سکا. ہاں، دنیا کی سب سے بڑی غیر مقبوضہ بلڈنگ کا خطاب اس نے ضرور اپنے نام کیا. اپنی اکانومی کا یعنی اپنے جی ڈی پی کا 2% ایک ایسی عمارت پر خرچ کرنا جسے آپ کبھی استعمال میں نہ لائیں، اس سے بڑا المیہ کسی قوم کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو کسی دوسرے ملک سے کمپیئر کریں، یعنی اگر امریکہ سے ہی کمپیئر کریں، تو امریکہ کی اکانومی کے 2% جی ڈی پی سے امریکہ میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی 1335 عمارتیں بنائی جا سکتی تھیں یا پورے سینٹرل پارک کو ایک بہت بڑے اسکائی اسکریپر میں تبدیل کیا جا سکتا تھا. لیکن نارتھ کوریا کو اس کو تعمیر کر کے مکمل کرنے میں ہرگز کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر اسے مکمل کر بھی لیا تو اس میں ٹھہرنے کے لیے کون آئے گا کیونکہ یہاں پر سیاحوں کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے.